بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ اپنے تکلم کا جو پریکٹس کا ہمارا کورس ہے اسے ہم شروع کریں گے۔ اس میں کچھ ترتیب اس طرح سے ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جدید مفردات اور جدید جملے جو ہیں وہ بھی آپ کو سکھائے جائیں گے، تو اس کے لیے چھوٹا سا یہ ایک سلسلہ ساتھ میں ہم لے کے چلیں گے کہ میں آپ کو جدید مفردات اور جدید جملے، مطلب نارملی تو ہم بولتے ہیں جیسے کیف الحال، کیف حالو کی، اگر ہم اس کو اور کسی انداز سے بولنا چاہیں، مطلب آپ دیکھیں نا ایک ہی جملہ ہے، آپ اس کو مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں، ذرا زیادہ فصیح انداز سے بیان کر سکتے ہیں، تو ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کریں گے تبھی آپ کی جو زبان ہے وہ مطلب فصیح بھی ہوگی اور اچھا بھی لگے گا۔ مطلب سیم ہی آپ ایک چیز، ایک بات، ایک جملہ بار بار رپیٹ کرتے رہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ چیزیں سیکھیں گے، اب کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، ابھی تو ابتدا ہے، آپ کو آتی بھی ہوں گی، لیکن کچھ مفردات، کچھ جملے، کچھ نئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نہیں ہوں گی، پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی، تو آپ نے وہاں سے ان چیزوں کو پھر آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ سن لیا، اس کو مطلب ذہن میں بٹھا لیا، تو آپ نے اس کو پھر گروپ میں بولنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے میں نے ساتھ میں اعراب بھی لگائے ہیں، اس لیے میں ساتھ میں یہ ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں، ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے دیکھیں، سنیں اور اعراب یاد کریں، اور نیکسٹ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گروپ میں تو بول کے کریں، کوشش کریں زیادہ کہ بول کے کریں، تاکہ آپ کی اعراب کی غلطی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو ایک ہچکچاہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ اس کو آسانی سے بول سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے تعارف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم نے اگر کسی سے مطلب پہلی دفعہ ملے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں اہلا و سہلا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے عربک میں بولنا ہے سب کو، اہلا و سہلا یا عزیزاتی یا اخواتی۔ ٹھیک ہے، جب آپ میں جو آپ کے سننے والے ہوں گے اس کو آپ نے کیا کہنا ہے، اہلاً بکی۔ اب اس میں کاف جو ضمیر ہوتی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مذکر و مونث کی، یعنی اہلاً بکا مذکر کے لیے اور اہلاً بکی مونث کے لیے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ آگے پھر ضمیر یہ بار بار آئے گی تو اس کی کریکشن میں نے نہیں کروانی، آپ نے خود سے جب بولنا ہے تو دھیان سے بولنا ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، مذکر سے ہیں کہ مونث سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً کہیں گے، سامنے والا اہلاً بکی بھی کہہ سکتا ہے۔ اس طرح سے مرحباً کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرحبا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب بھی خوش آمدید میں ہے، تو جواب میں مرحباً بکا یا مرحباً بکی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اعراب بھی آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکہ، السلام علیکی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمپل یہ بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آگے آ جاتے ہیں، جس سے ہم کسی سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں سلام کے بعد۔ تو کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے مذکر کے لیے، اور کیف حالکی، کیف حالکی، کیف حالک۔ اب جو فصیح عربی بولتے ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عرب تو ایسے بولتے ہیں کیف حالک یا کیف الحال، تو جب کہ وہ آخر میں نا وقف کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں پورا لفظ، بس فرق اتنا ہے، غلط نہیں ہے یہ بھی بولنا، ایسے بھی آپ بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ابتدائی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے الفاظ کو پورا بولنا ہے تاکہ ہم گرامر کی غلطی سے بھی بچ سکیں۔ تو کیفا، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیف حالکی۔ اب میں سارے مونث کے آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آپ نے آپس میں بات کرنی ہے فیمیلز نے، تو کیف الحال، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی سے صحت پوچھنی ہے، کیف صحتک، ٹھیک ہے، کیف اخبارک، کیف حالک، یہ سب اس معنی میں ہے کہ کیا خبریں ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کی صحت کیسی ہے۔ یا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں بشرنی عن حالکی، بشرنی عن حالکی یا اختی، یہ بھی کہہ لیں، یا عزیزتی، یہ بھی کہہ لیں، یا غالیتی، یعنی جو بھی آپ ساتھ میں لگانا چاہیں، یعنی مجھے جو ہے تم اپنا حال بتاؤ۔ اسی طرح سے آپ نے مطلب سننے والی جو ہے وہ جواب میں کیا کہے گی، جیسے ہم ویسے نارمل تو یہ بولتے ہیں الحمدللہ بخیر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ بخیر یا الحمدللہ انا بخیر، ٹھیک ہے، الحمدللہ انا بخیر بالصحت والعافیہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لہ الحمد والشکر، اور اس کے علاوہ ہم ایک نارمل جملہ ویسے بھی بولتے ہیں الحمدللہ علی احسن الحال یا الحمدللہ علی کل حال، ٹھیک ہے، انا علی احسن حال۔ اب آپ نے ایک ہی جملہ بار بار نہیں بولنا، اس کو تبدیل کرنا ہے، جیسے ہم صرف یہ بھی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ یا بخیر، تو آپ نے اس کو تبدیل بھی کرنا ہے اگر آپ سے کوئی گروپ میں پوچھے، ویسے بھی، تاکہ آپ کی زبان پہ یہ نئے جو جملے ہیں وہ روان ہوں، آپ ان کو بولنا سیکھیں، آپ کو وہ یاد ہو جائے۔ لہ الحمد والشکر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا علی احسن حال، کہ میں اچھے حال میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہم جو نارمل بولتے ہیں، ہم صباح الخیر کہہ رہے ہوتے ہیں، عرب میں اکثر ہی میں نے یہ غلطی دیکھی ہے کہ صباح الخیری ہے، صباح الخیری،
مساء الخیر یا صباح النور، یہ سب آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اطاب اللہ صباح کی یا اطاب اللہ مساء کی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ آپ کے لیے جو ہے اس میں اچھائی لائے یا بہتری ہو، جیسے ہم دعا کے طور پہ کہتے ہیں نا گڈ نائٹ کے معنی میں بھی یہ لفظ، یا صبح ہر گڈ مارننگ کے معنی میں بھی یہ لفظ جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ شرف ہے کہ میری ملاقات آپ سے ہوئی، تو ہم یہ کہتے ہیں نا الشرف لنا، یعنی میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میری ملاقات آپ سے ہوئی، یا تشرفنا بکی، ٹھیک ہے، تشرفنا بکی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سررت بلقائی کا بار فجارہ کا لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں پہ بھی آپ بولیں گے تو آپ نے قواعد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ساتھ کے ساتھ، کیونکہ بات اب صرف ہم نے بولنے کی کرنی ہے، لکھنے کی کرنی ہے نا، تو تاکہ ہماری اس میں یہ غلطی نہ ہو۔ گرامر تو آپ اتنی آتی ہے کہ جار مجرور جو بھی حرف آ رہا ہوتا ہے، اعراب جو ہوتے ہیں، اتنی تو فعل فاعل کی آپ کو سمجھ ہوگی، تو آپ نے اس میں یہ غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جیسے ہم نے بولا سررتو، مجھے خوشی ہوئی، بلقائی کا، آپ کی ملاقات کے ساتھ، مطلب تو یہی ہے نا، کہا تو مجھے خوشی ہوئی، تو باہر پہ جا رہا ہی ہے، تو بلقائی جو ہے وہ حرف جارہ کی وجہ سے ہے، تو بولنے میں آپ نے اس کو کلیئر بولنا ہے اور ٹھیک سے بولنا ہے، سررتو بلقائی کی یا سعید بلقائی کی، مطلب میری خوش بختی ہے کہ میں آپ سے ملا۔ اچھا، اس کے علاوہ جب ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے خدا حافظ کہنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سی مفردات استعمال ہوتے ہیں، ہم الی اللقاء بھی کہتے ہیں، مع السلامہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا حافظ کے معنی میں سبت فی امان اللہ بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ سلمک اللہ، اللہ کو سلامت رکھیں، یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الی اللقاء میں نے بتا دیا، تو یہ حروف جو ہیں وہ زیادہ اللہ حافظ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جدید جو جملے آج ہم نے سیکھنے ہیں، یعنی اب ہم بات چیت شروع کریں گے تو آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو آپ کیسے کہیں گی؟ من صمیم القلب، یعنی شکراً من صمیم القلب، یعنی دل کی گہرائیوں سے، یہ تہ دل سے آپ کا شکریہ۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کا شکریہ، شکراً من صمیم القلب، شکراً لکی من صمیم القلب، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ، علی مساعدتکی، آپ کی مدد پہ، دل سے شکریہ آپ کی مدد پہ، یعنی اگر کسی نے آپ کی مدد کی ہے، مساعدتکی آپ نے جو مدد کی اس پر شکریہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، تو اب یہ دیکھیں نا دونوں قریب المعنی ہے اردو میں، لیکن عربک میں آپ دو طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں، من قرارات النفس، دل کی گہرائی سے، من قرارات النفس، شکرم لکی من قرارات النفس، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ نے کسی کو، جیسے ہم اکثر ملتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام دینا، میرا سلام کہنا، تو ابلغوا تحیاتی للعائلۃ، اب اس میں عائلہ کی جگہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، خاندان والوں کو اگر نہیں کہنا چاہتے، کسی دوست کو کہنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ایسا، تو وہ آپ لام کے ساتھ لگا کے اس کو وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی ابلغوا تحیاتی للعائلۃ۔ اچھا، اب اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسر معناہ، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بولنا شروع کرنا ہے، آپ کو کوئی لفظ نہیں بانا سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نے ادھر اس کو اس طریقے سے پوچھنا ہے کہ آپ اس کا مطلب بتائیں، آپ نے یہ جو جملہ بولا، یہ جو بات کہی، اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا مطلب بتائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ فسر معناہ۔ اچھا، اب جیسے ہم نے کہنا ہے کہ یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، کوئی اجازت مانگا کیا میں یہ کام کر لوں یا کچھ بھی ایسا، تو آپ نے جب کہنا کہ بالکل نہیں، یعنی یہ بالکل کام نہیں کرنا، تو آپ کیا کہیں گی؟ اطلاقاً، بالکل بھی نہیں، اطلاقاً۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، مطلب کوئی بھی ایسا کام ہوا جو آپ کو برا لگا، آپ کو لگا کہ یہ سامنے والے نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، جیسے ہم بولتے ہیں نا اردو میں، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ عربک میں کیسے بولیں گے؟ مذکر کے لیے بولیں گے ما صنعت جیداً، اور مونث کے لیے بولیں گے ما صنعت جیداً، آپ نے اچھا نہیں کیا، سی کا فرق ہوگا۔ اچھا جی، اب آگے ہے جی، حدثنی، مجھے بتائیے، مجھ سے بات کیجیے، یہ دونوں معنی میں آ سکتا ہے۔ اس طرح سے انتظرنی، آپ میرا انتظار کریں۔ اب یہ سارے جو میں نے جدید آپ کو لفظ جملے جو بتائیں، یہ آپ کے استعمال کے، اب آپ نے ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے کہ میں نے
کسی کو کہنا ہے کہ اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے آپ کی، تو آپ نے اس کو کیسے کہنا ہے؟ فسر معنا ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ما صنعتی جیدن، آپ نے اچھا نہیں کیا. اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھ سے بات کرے کوئی، صنعتی حدثنی مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ. اور اس طرح سے اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا انتظار کرو، میں آتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر آپ انتظار کرنے کے معنی میں انتظرنی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اب اس میں سے زیادہ چیزیں آپ کو آتی ہوں گی، لیکن اعراب کو آپ نے پہلے تو فوکس کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اب بولنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو نئی میں نے بتائے جملے آپ کو، جو پہلے آپ نے نہیں آپ کو پتہ تھے، ان کو آپ نے جملوں میں اب استعمال کرنا ہے.